انٹرنیٹ کی اس وسیع دنیا میں ہمارے نجی معلومات آخر محفوظ کیسے رہتی ہیں؟ آئیے اس پیچیدہ سوال کے بالکل سادہ جوابات تلاش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب دو دفاتر میلوں دور ہوتے ہیں تو وہ عوامی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے آپس میں خفیہ بات چیت کیسے کر پاتے ہیں؟ یہ سب ایک محفوظ پرائیویٹ کنیکشن بنانے کا کمال ہے، اور وہ بھی ایک ایسے نیٹ ورک پر جو سچ پوچھیں تو سب کے لیے کھلا ہے۔ تو کوئی بھی ڈیٹا بھیجنے سے پہلے دونوں سسٹمز کو کچھ اصول طے کرنے پڑتے ہیں، بالکل ایک خفیہ مسافے کی طرح، ایک سیکرٹ ہینڈ شیک۔ ٹیکنیکل زبان میں اسے کہتے ہیں IK version 1۔ اس کا مقصد بس اتنا ہے کہ یہ پکا ہو جائے کہ دونوں پارٹیاں ایک ہی زبان میں بات کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ رہی ہیں۔ اور اس مصافحے کے یعنی اس بات چیت کے دو بڑے طریقے ہیں، اور یہیں آ کر ہمیں ایک بنیادی انتخاب کرنا پڑتا ہے، کیا ہمیں سیکیورٹی چاہیے یا پھر رفتار؟ یہاں دیکھیں تو ایک بہت واضح سمجھوتا نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے مین موڈ جو 6 مرحلوں میں بڑے احتیاط سے پیغامات کا تبادلہ کرتا ہے، اور دوسری طرف ہے اگریسو موڈ جو یہی کام صرف 3 پیغامات میں یعنی آدھے وقت میں کر دیتا ہے۔ ایک طریقہ محتاط ہے، دوسرا تیز۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تیز رفتار راستہ یعنی اگریسو موڈ آخر اتنی تیزی دکھاتا کیسے ہے؟ آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس کی رفتار کا راز یہ ہے کہ تقریباً ساری کے ساری معلومات پہلے 2 پیغامات میں ہی پیک کر دی جاتی ہیں، یعنی جو کام مین موڈ 6 مرحلوں میں کرتا ہے یہ اسے نچوڑ کر صرف 3 میں پورا کر دیتا ہے۔ لیکن اس رفتار کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ لائن، یہ اقتباس اس کے ساتھ آنے والی سب سے بڑی کمزوری کو بالکل صاف صاف ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی کنیکشنز بہت تیزی سے بن جائیں لیکن شناخت بالکل بھی محفوظ نہیں رہتی۔ کوئی بھی جو بیچ میں سنگن لے رہا ہو اسے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس سے بات کر رہا ہے۔ اچھا، تو ایک طریقہ تو یہ ہوا، لیکن کیا ہو اگر صرف ایک گفتگو کو محفوظ بنانے کے بجائے پورے انٹرنیٹ پر ایک نجی، ایک پرائیویٹ شاہراہ ہی بنا دی جائے؟ یہی تصور ہے جنیرک راؤٹنگ انکیپسولیشن یا GRE ٹنل کے پیچھے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ ڈیٹا کے لیے انٹرنیٹ کے اندر ایک ذاتی سرنگ بنانے جیسا ہے۔ یہ ٹریفک کو سیدھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے۔ اس عمل کو ایک خط بھیجنے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے اصل نجی ڈیٹا۔ یہ وہ معلومات ہیں جو کبھی بھی کسی بھی حالت میں عوامی انٹرنیٹ پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس ڈیٹا کو ایک خاص لفافے میں ڈالا جاتا ہے جسے GRE لفافہ کہتے ہیں۔ یہ ایک اضافی طے ہے جو ڈیٹا کو اس کے لمبے سفر کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور آخر میں اس پورے پیکج کو ایک اور لفافے میں ڈالا جاتا ہے جس پر ایک عوامی پتہ لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ انٹرنیٹ پر کسی بھی عام ٹریفک کی طرح آرام سے سفر کر سکتا ہے۔ یہ ورچوئل ہائی وے بہت لچکدار تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں ایک ایسی خامی ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتی۔ تو سب سے اہم اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ GRE ٹنل بذات خود محفوظ ہے؟ اور اس کا سیدھا اور صاف جواب ہے بالکل نہیں۔ یہ سرنگ دراصل ایک شیشے کے پائپ کی طرح ہے۔ سوچیں ذرا، یہ ڈیٹا کو صحیح راستے پر تو لے جاتی ہے، لیکن کوئی بھی، بالکل کوئی بھی باہر سے اندر جھانک کر سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ نہ تو کوئی انکرپشن ہے، نہ ہی کوئی پرائیویسی۔ ساری نجی معلومات بالکل کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک طریقہ سست لیکن محفوظ ہے اور دوسرا تیز لیکن خطرناک، تو پھر حقیقی دنیا میں محفوظ نیٹ ورکس آخر بنتے کیسے ہیں؟ دیکھیں، حقیقی دنیا کی سیکیورٹی کا راز کسی ایک حل میں نہیں ہے، بلکہ مختلف تہوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے میں ہے۔ اصل کمال ایک ٹول کا انتخاب کرنا نہیں، بلکہ مختلف ٹولز کی طاقتوں کو آپس میں ملانا ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس لچکدار GRE ٹنل کے اندر ایک محفوظ پروٹوکول چلایا جائے۔ مثال کے طور پر IPsec، جو کہ ایک بہت مضبوط انکرپشن کا معیار ہے، اس شفاف سرنگ سے گزرنے والے ڈیٹا کو مکمل طور پر خفیہ اور محفوظ بنا سکتا ہے۔ تو یہاں ہمیں سیکیورٹی کے 2 بالکل الگ الگ فلسفے نظر آتے ہیں۔ ایک ہے پالیسی بیسڈ، یہ ایک سخت سیکیورٹی گارڈ کی طرح ہے جو ایک لسٹ لے کر کھڑا ہے اور صرف ان لوگوں کو اندر آنے دیتا ہے جن کا نام لسٹ میں ہے، بہت سخت۔ دوسرا طریقہ ہے روٹ بیسڈ،
یہ ایک کھلی ہائی وے بنانے جیسا ہے جس پر جو گاڑی بھی آ جائے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ بہت لچکدار ہیں۔ بالآخر نیٹ ورک انجینئرنگ اسی توازن کو قائم رکھنے کا فن ہے۔ تفصیلی کنٹرول، وسیع لچک، رفتار اور رازداری، ان سب کے درمیان ہمیشہ ایک سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے خطرات بڑھ رہے ہیں اور ڈیٹا کی دنیا پھیلتی جا رہی ہے، مستقبل میں رفتار اور رازداری کے درمیان یہ توازن کیسے بدلے گا؟ یہی وہ چیلنج ہے جو محفوظ مواصلات کی اگلی نسل کی سمت طے کرے گا۔